السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے دوستو، تصور کریں ایک بہت بڑا میدان، ہزاروں لوگ جمع ہیں، فرعون کا دربار لگ چکا ہے، اس کی فوج اور مصر کے سب سے بڑے جادوگر ایک طرف کھڑے ہیں، ان کے ہاتھوں میں لمبی رسیاں اور موٹی لاٹھیاں ہیں، جبکہ دوسری طرف صرف اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں۔ جادوگروں کے چہرے پر فخر، فرعون کے چہرے پر بہت بڑا غرور اور موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اللہ کا یقین۔ آج ہم سننے والے ہیں قرآن مجید کا وہ حیران کن واقعہ جب جادوگر ہار گیا اور حق غالب آ گیا اور جادوگر خود سجدے میں گر پڑے۔ تو دوستو، اگر آپ کو اللہ کی نشانیوں پر یقین ہے تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ہی سبق آموز کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ مصر پر فرعون کی حکمرانی تھی۔ وہ خود کو خدائی کا دعویدار کہتا تھا اور کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، ان کے بیٹوں کو قتل کروانا اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دینا، لوگ خوف و ظلم کے سائے میں جی رہے تھے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، آپ کو دو بڑے معجزے دیے، ایک عصا اور دوسرا ید بیضاء۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے اور کہا، ہم اللہ کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو اور اللہ کی عبادت کرو۔ فرعون نے ہنستے ہوئے کہا، یہ تو جادوگر ہے، اسے ہمارے ملک سے نکالنا چاہیے۔ پھر فرعون نے پورے ملک کے ماہر جادوگروں کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ بڑے بڑے جادوگر جو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر کے ان کو سانپوں جیسے نظر آنے والی چیزیں دکھا سکتے تھے، سب ایک جگہ جمع ہو گئے۔ فرعون نے ان سے وعدہ کیا، اگر تم موسیٰ کو ہرا دو تو تمہیں بہت بڑا انعام ملے گا اور تم میرے مقرب درباری بن جاؤ گے۔ جادوگر خوش ہو گئے اور بولے، اچھا، ہم ضرور جیت جائیں گے۔ وعدے کا دن آیا، عید کا دن، جب لوگ خوبصورت لباس پہن کر جمع ہوتے ہیں، میدان بھر گیا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ، فرعون کی فوج، جادوگر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ جادوگروں نے پوچھا کہ اے موسیٰ، کیا آپ پہلے اپنا عصا ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم ہی ڈالو۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دیں۔ قرآن مجید فرماتا ہے، یعنی جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، انہیں خوف زدہ کر دیا اور بہت بڑا جادو کر دکھایا۔ لوگوں کو لگا کہ رسیاں اور لاٹھیاں واقعی طور پر سانپ بن گئی ہیں اور وہ زمین پر جہاں وہاں دوڑ رہے ہیں۔ میدان میں خوف کی لہر دوڑ گئی، لوگ چیخنے لگے، فرعون کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی ایک لمحے کے لیے خوف آیا، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا، مگر اللہ نے فوراً وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ، اپنا عصا ڈال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا۔ اچانک وہ ایک بہت بڑا حقیقی سانپ بن گیا۔ وہ تیزی سے دوڑا اور جادوگروں کی تمام جیلی رسیوں اور لاٹھیوں کو ایک ایک کر کے نگلنے لگا۔ سب کچھ نگل گیا، جادوگروں کی آنکھیں پھٹ گئیں اور وہ ماہر جادوگر تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ جادو نہیں، یہ تو اللہ کا معجزہ ہے۔ حق ظاہر ہو گیا اور باطل مٹ گیا۔ جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے، ان کے منہ سے نکلا کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پہ، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ وہ لوگ جو چند لمحے پہلے فرعون سے بڑا انعام لینے آئے تھے، اب دنیاوی سب کچھ چھوڑ کر اللہ پر ایمان لا چکے تھے۔ فرعون پاگل ہو گیا، غصے سے چیخا، تم نے میری اجازت کے بغیر
ایمان لایا یہ تمہارا بڑا جادوگر ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا۔ اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ جادوگروں نے بے خوف جواب دیا، کوئی حرج نہیں، ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطائیں معاف کر دے گا، کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ فرعون کی دھمکیاں ان پر بے اثر رہیں، انہوں نے دنیا کی عزت، مال اور جان سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ دوستو، اس واقعے میں بڑے سبق ہیں۔ جادو اور فریب کبھی حق کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جب دل میں حق اتر جائے تو دنیاوی طاقت، ڈر اور لالچ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی کو بھی خوف آیا مگر اللہ نے مدد فرمائی۔ ہم بھی مشکل وقت میں اللہ پر بھروسہ کریں، سچائی ہمیشہ غالب آ جاتی ہے۔ آج بھی ہمارے گرد بہت سے جادو ہیں، جھوٹی خبریں، دنیاوی لالچ اور فریب۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی روشنی میں حق کو پہچانیں۔ آپ کو اس واقعے کا سب سے پسندیدہ سبق کیا لگا؟ اگر ویڈیو